پاکستان میں اگر ذرا سی توجہ دی جائے تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل پاکستان بنے، ایک مکمل طور پہ ڈیجیٹل ملک بن جائے، اس خواب کی تکمیل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بین الاقوامی کنسلٹنٹ میکنزی کے مطابق پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینسنگ مارکیٹ کا حجم اب $36 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری میں والیوم کے اعتبار سے 79%، جبکہ ویلیو کے اعتبار سے 33% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات اس سال جون تک $2 ارب تک پہنچیں گی، جو کہ پچھلے سال $1 ارب 23 کروڑ تھیں۔ سال 2021 کی پہلی کوارٹر میں پاکستان ای کامرس مارکیٹ کا حجم 35% اضافے سے $96 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ انٹرنیشنلی ٹیک سٹارٹ اپس کے اعتبار سے شاید آپ کو پتہ نہ ہو، پاکستان دوسرا پسندیدہ ملک تصور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشن ڈیولپرز اور فری لانسرز آئی ٹی انڈسٹریز میں شامل ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں پاکستان کا نام فری لانسرز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جو 2017 میں چوتھے نمبر پر تھا۔ اس وقت دنیا بھر کے 14% فری لانسر جو آئی ٹی انڈسٹری سے منسلک ہیں پاکستانی ہیں، یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ سال 2017 میں ان فری لانسرز نے $50 کروڑ کا کام کیا، جس کا حقیقی حجم $2 سے $4 ارب کے درمیان ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں قائم 5,000 سے زائد آئی ٹی کمپنیز تقریباً 100 ممالک میں اپنی خدمات برآمد کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی دنیا بھر سے وینچر کیپٹلسٹ اور اچھے سرمایہ کاروں کو تیزی سے پاکستان میں لانے میں بھی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت 16.5 کروڑ موبائل کنیکشن ہیں، جن میں ایک سال کے دوران 6.2% اضافہ ہوا ہے، اور صرف پچھلے سال جنوری سے اس سال جنوری تک 96 لاکھ نئے کنیکشن دیے گئے۔ اس وقت پاکستان کی تقریباً 75% آبادی کے پاس موبائل فون کنیکشنز اویلیبل ہیں، مگر اسمارٹ فونز تک کی رسائی ابھی فی الحال 43% تک ہے۔ سال 2018 میں پاکستان میں موبائل نظام کا معیشت میں مجموعی حصہ $16 ارب 70 کروڑ تھا، جو جی ڈی پی کے 5.4 کے برابر تھا۔ سال 2023 تک یہ حصہ بڑھ کر $24 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان واقعی ایک فعال، ایک ایکٹیو ڈیجیٹل پاور بنے؟ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ اس پورے شعبے کی انتہائی مستند اور تجربہ کار شخصیت آج ہم نے اس سلسلے میں دعوت دی ہے۔ جناب عرفان وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان وہاب صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹیلینور پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ عرفان وہاب صاحب۔ گویا کہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہمارے پاس اتنا اچھی ریسورس، اتنا بڑا والیوم اویلیبل ہے کہ ہم ایک باقاعدہ ڈیجیٹل پاور بنے، تو کیا نہیں ہے ہمارے پاس فی الحال؟ جی، جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، فنڈامنٹلی آئی تھنک ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے اس وقت، اور جو میں اس کو ایسے کہوں گا کہ لانچ پیڈ ہمارا تیار ہے، اور ہم نے اب اس کے سفر کا آغاز کرنا ہے، اس کو اسکیل اپ کرنا ہے۔ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو انیبل کرنا ہے، اس کو امپاور کرنا ہے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سے مزید کئی گنا اور آگے نہ لے جا سکیں۔ لیکن اگر ایک ہم جو آپ کا سوال کی طرف دیکھیں تو فنڈامنٹلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلان، ایک اسٹریٹجک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ڈیجیٹل اکانومی کی بیک بون جو ہے وہ، اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں تو موبائل سیکٹر ہے، کیونکہ ہم موبائل فرسٹ نیشن ہے۔ یہاں پہ تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ تک جو رسائی حاصل کرتے ہیں، ای کامرس اور اپنے فری لانسنگ کی جو بات کی، وہ موبائل کنیکٹیوٹی کے ذریعے ہے۔ اور موبائل کنیکٹیوٹی کے لیے جو اسپیکٹرم ہے، ایئر ویوز ہیں، اس کا رول بہت کلیدی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ ہائی ویز بلڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اسپیکٹرم کو اویلیبل کریں قومی ترقی کے لیے، اس ڈیجیٹل بیک بون کو بلڈ کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو میں ایک اسٹیٹ دوں کہ اگر ہم پاپولیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان دنیا میں شاید سب سے زیادہ لیگ کر رہا ہے پر پاپولیشن اسپیکٹرم جو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے ڈیجیٹائزیشن کے لیے یا ٹیلی کام سروسز کے لیے۔ اگر ریجن میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ممالک جس میں بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، ایران ہے، یہ سب 2 گنا سے زیادہ اسپیکٹرم ڈپلوائے کر چکے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے۔
اور ہم تھوڑا اور آگے دیکھتے ہیں تو ملیشیا جیسے ممالک تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں ہم سے. آپ یہ فرما رہے ہیں جب آپ اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں، ایک عام پاکستانی کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سڑک ہی نہیں ہوگی، ہائی ویز ہی نہیں ہوں گی تو گاڑیاں کیسے چلیں گی اور کیسے تجارت ہوگی، کیسے لوگوں کی نقل و حمل ہوگی. اور آج کل ڈیجیٹل دنیا کے اندر اگر اسپیکٹرم نہیں ہوگا تو پھر یہ کام کیسے چلے گا. تو اسپیکٹرم کو بڑھانے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کام تو پھر حکومت نے ہی کرنا ہے یا یہ کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے. اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم تیزی سے بہتر کریں؟ جیسے جی ایئر ویوز ہیں اور یہ ایئر ویوز پاکستان میں بھی اتنی موجود ہیں جتنی سے یو ایس میں ہیں یا یورپ میں ہیں. سو ایک یہ نیشنل ایسٹ ہے. اب اس پہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اویلیبل کریں. اور ہمارا جو ابھی تک ایشو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک کمپریہنسو پلان نہیں بنایا کہ کیسے ہم زیادہ اسپیکٹرم روڈ میپ یا اس کو اویلیبل کر سکیں اور اس کو کیسے ہم انڈسٹری کو دیں. ایک نہ صرف اس کو ہم ایک اسکیئرس ریسورس کے طور پہ دیکھیں جس سے ہم زیادہ پیسہ اپ فرنٹ کما سکتے ہیں، بلکہ اس سے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک بیسک شفٹ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں اس کو لانگ ٹرم دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم ایک جو اپنی ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کا سائز بڑھائیں جس سے تمام پاکستانیوں کو فائدہ ہو، جس میں آپ کی تعلیم کا حصول ہے، فری لانسرز کی آپ نے بات کی، پیمنٹس ہیں، اس کے علاوہ کنیکٹیوٹی ہے. اور اس کو اگر ہم ڈپلائی کریں گے صحیح طریقے کے ساتھ تو اس کا جو ایونچول فائدہ وہ اکانومی میں ہوگا، ٹیکسز آپ کے بڑھیں گے، آپ کی جی ڈی پی گروتھ. اچھا عرفان صاحب، ایک چیز آپ نے بتا دی کہ کرٹیکل چیز یہ ہے کہ ہم اسپیکٹرم بڑھائیں، ہم اس اسپیکٹرم کا جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے اس میں اضافہ کریں. دوسرا کرٹیکل سٹیپ کیا ہے جو ہم کریں تاکہ ہم ایک ڈیجیٹل اکانومی بننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو سکیں؟ جی اس کے علاوہ جی دیکھیں، اب اگر ایک سائڈ پہ اگر ہم نے ہائی ویز بنا دیں، روڈز بنا دیں اگر آسان زبان میں، تو اب دوسرا یہ ہے کہ اس روڈ پہ ہم کس قسم کے یوز کیسز لے کے آئیں، لوگوں کو کیسے انکریج کریں کہ وہ اڈاپٹ کریں ڈیجیٹائزیشن کو، جس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپلیکیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ یوز کیسز کی. اگین پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر میں وہاں سے شروع کروں تو زراعت میں ہم ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کے اوپر ہمیں اپلیکیشنز دینی ہے کہ کسان جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کو اجناس کی قیمت کا پتہ چل سکے، اس کو ویدر انفارمیشن مل سکے. اسی طرح جو ہمارے فری لانسرز ہیں جو تقریباً آپ نے جیسے فرمایا کہ 10,000 کے قریب ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہم سیکنڈ لارجسٹ فری لانسنگ نیشن بن چکے ہیں. ان کو کیسے ہم اکوپ کریں کہ لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ کیا ہے تاکہ وہ $4 فی گھنٹے سے بڑھ کر $40 فی گھنٹے تک کما سکیں، جس میں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو انڈیکس کی بات کرتے ہیں جو ورلڈ اکنامک فورم ہر سال اسٹیبلش کرتا ہے، ہمارا نمبر 114واں ہے. 141 ممالک میں سے 114 نمبر پہ ہم آ رہے ہیں. دیٹ مینز ہمیں بہت سفر طے کرنا ہے پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، ہیومن ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کمپیٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور تاکہ ہم اس کو لیوریج کر سکیں جو ہمارا پاپولیشن جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر جہاں پر ہم پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون کی پینیٹریشن. آج بھی تقریباً 40% لوگ اسمارٹ فون تک ان کو رسائی حاصل ہے. تو عرفان صاحب یہ جو ابھی لیٹسٹ ریسنٹ جو گورنمنٹ کی پالیسیز آئیں جس سے کہ اب ہم اسمارٹ فون اسمبلیز اور اس کے میجر پلیئرز بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، اور شاید اس سے یہ جو ایشو ہے یہ ان فیوچر ایڈریس ہو، کیونکہ پھر یہ یہاں پہ اس کی اسمبلی شروع ہوگی، پرہیپس یہ ہمیں زیادہ اس کی ہمیں اویلیبلٹی ملے اور یہ یعنی کہ بہتر قیمتوں پہ مل سکیں. جی ڈیفینیٹلی جی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اس فسکل ایئر کے 8 مہینوں میں ہم نے تقریباً $1.3 بلین ہینڈ سیٹ امپورٹس پہ خرچ کیا، جو کہ تقریباً 50% بڑھ گیا پچھلے سال کی نسبت. تو لوکل اسمبلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹیکسز ریڈیوس کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ افورڈیبل ہو سکیں، اور جب افورڈیبل ہوئیں گے تو عوام کی دسترس میں ہوں گے. آج بھی تقریباً آدھے کے قریب جو فون بکتے ہیں مارکیٹ میں وہ نان انٹرنیٹ فونز ہیں، تقریباً 50%. اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے اور اسمارٹ فونز کی طرف لے کے آنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ٹول اویلیبل ہو، جس سے وہ پھر اپنی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے عرفان صاحب، ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اب بھی بہت انڈاکیومنٹڈ ہے، گو کہ کیش اکانومی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس ایریا میں آپ لوگ ٹیلینور بہت کام کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز ہوں تاکہ یہ کہ ایک تو وہ آسان ہیں، ایک وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، پھر وہ ہماری جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کا وہ حصہ بنیں گے. اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس کو کیسے ہم ایکسپینڈ کریں؟ ابھی بھی یہ بڑا
لمیٹڈ ہے یہ معاملہ، جو کہ اتنا آسان ہے، لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں آبویسلی اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، مگر اس کا ابھی بھی فٹ پرنٹ بہت کم ہے۔ جی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اس وقت کیش ان سرکولیشن تقریباً 6 ٹریلین روپیز ہے، جو کہ کافی بڑی رقم ہے، اور اگر ہم سیونگ سے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں تو 1/3 بنتا ہے تقریباً۔ تو بہت بڑی اس کی نیڈ ہے کہ اس کو ہم کیسے جو فزیکل کیش ہے اس کو ہم ڈیجیٹل کیش میں کنورٹ کریں، اور میرے خیال میں ایک بنیادی سٹیپس لینے شروع کیے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایزی پیسہ کی بات بتاؤں تو تقریباً ان گڈ منتھس ریسنٹلی ہم کو 50 بلین کے قریب فزیکل کیش کو منتھلی ڈیجیٹل کیش میں کنورٹ کیا ہے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں سے یا ایک سال سے آپ کہہ لیں، تو تیزی سے بڑھا ہے۔ تقریباً ہم 100 بلین ایز اے انڈسٹری لیول کنورژن ہو رہی ہے۔ اس میں بھی جو ہمیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 70% پاکستانی آج بھی دے آر ان بینکڈ، ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹس ان کے نہیں ہیں۔ 30% تقریباً 30% لوگ ہیں جن کے ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹ۔ تو مین سوال یہ ہے کہ جو 70% لوگ ہیں جو ان بینکڈ ہیں، ان کو فائنینشیل انکلوژن کیسے دی جا سکے، اور یہ ایک جرنی ہوگا جس میں ہمیں جو فزیکل انٹرونشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ جیسے ہمارے ریٹیلرز ہیں، ہمارے ریٹیلرز کی اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں، پاکستان میں اس وقت تقریباً 4000 پاپولیشن کے اوپر ایک ریٹیلر ہے۔ اگر بنگلہ دیش سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پر 1000 پاپولیشن کے اوپر ایک ریٹیلر ہے۔ دیٹ مینس کہ ہمیں ہر گلی میں ایسی شاپس ہوں، ایسا انتظام ہو کہ لوگ جا کے جو کیش ڈپازٹ کر سکیں اور اس کو کنورٹ کر سکیں۔ اس میں گورنمنٹ کو بھی سبسڈائز کرنے کی ضرورت ہوئے گی انیشلی، تاکہ ہم ایک خاص ایک سکیل پہ پہنچ سکیں، تاکہ ڈیجیٹل اکانومی میں اور یوز کیسز ہوں، تاکہ آپ اگر کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں، اگر آپ نے ٹکٹس خریدنی ہے تو سب کچھ آپ ڈیجیٹلی کر سکیں۔ کنوینئنس بہت بڑی ہے، بٹ لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح جو G2P پیمنٹس ہیں، جیسے احساس پروگرام ہو گیا، اس کی پیمنٹس وغیرہ بھی اگر ہم جتنی جلدی ڈیجیٹائز کر لیں گے اتنی جلدی یہ لوگوں کو عادت پڑے گی اور یہ ایکو سسٹم بلڈ ہو سکے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب عرفان وہاب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیلینور پاکستان۔ ڈیجیٹل پاکستان، ڈیجیٹل اکانومی ہماری ہو، اس خواب کے سفر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ گائیڈنس دے رہے تھے اور اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کر رہے تھے۔ کمرشل